الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم الشان سورۃ النحل کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ دعا فرمائے خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کائنات کو اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تخلیق انسان کے لیے ہوئی، انسان کے نفع کے لیے، اور انسان کو خالق کائنات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں بے شک عرضنا ہم نے پیش کی امانت علی السماوات والارض آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها اور اس امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے۔ خالق کائنات نے ان کے سامنے امانت پیش فرمائی تو انہوں نے انکار کیا کہ کائنات کا نظام تم نے سنبھالنا ہے، ٹھیک طریقے سے اس کو چلانا ہے۔ جب یہ امانت اللہ نے آسمانوں پہ پیش فرمائی، آسمانوں نے اپنی وسعت کے باوجود، بلندیوں کے باوجود اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ امانت پیش فرمائی، زمین نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر یہ امانت پیش فرمائی، پہاڑوں نے اپنی سختی کے باوجود اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اس امانت کو انسان نے اٹھایا۔ اور خالق کائنات فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
بے شک وہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ خالق کائنات حکم دے اٹھانے کا اور کوئی انکار کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے بھی تو انکار کیا تھا، انکار کرنے کی وجہ سے لعنتی بنا، انکار کرنے کی وجہ سے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ پھر آسمانوں نے بھی تو انکار کیا ہے، پہاڑوں نے بھی تو انکار کیا ہے، زمین نے بھی تو انکار کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان کے انکار میں بڑا فرق ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سجدہ کرنا فرض تھا، ابلیس نے انکار کیا فرض کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب امانت پیش کی تو ان کو اختیار دیا، اختیار اس لیے دیا تاکہ کل کو یہ شکوہ شکایت نہ کر سکیں کہ انسان کو ہی خلیفہ کیوں بنایا، انسان کو ہی عظمت والا، انسان ہی کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امانت کو سب کے سامنے پیش کیا، سب نے انکار کیا، حملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو ان کے انکار میں بڑا فرق ہے۔ ابلیس کا انکار تھا تکبر کی وجہ سے، چنانچہ ابلیس کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، تو میں آگ سے پیدا ہوا میں اعلیٰ، یہ مٹی سے پیدا ہوا یہ ادنا، کیونکہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، لہٰذا یہ ادنا میں اعلیٰ، تو اعلیٰ ہو کر میں ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ انکار تھا تکبر کی وجہ سے، اور یہ انکار تھا عاجزی کی وجہ سے۔ اشفقن منہا، وہ ڈر گئے، آسمان ڈر گئے، زمین ڈر گئی، پہاڑ ڈر گئے، اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انہوں نے انکار کیا عاجزی کی وجہ سے۔ انکار وہاں بھی تھا، انکار یہاں بھی تھا، لیکن بڑا فرق۔ اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پیش کرنا حقیقتاً نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آسمانوں کی طرف، خالق کائنات نے دیکھا تو آسمانوں میں اس کی استعداد نظر نہیں آئی، زمین کی طرف دیکھا، زمین میں اس کی استعداد نظر نہیں آئی، پہاڑوں کی طرف دیکھا، پہاڑوں میں اس کی استعداد نظر نہیں آئی، جب انسان کی طرف دیکھا تو انسان میں اس کی استعداد نظر آئی، صلاحیت نظر آئی، تو ان کی صلاحیت نہ ہونے کو، استعداد نہ ہونے کو خالق کائنات نے تعبیر فرمایا انکار کے ساتھ، ورنہ حقیقتاً انہوں نے انکار نہیں کیا۔ حملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا، اس لیے کہ انسان کی خمیر میں خالق کائنات نے عشق اور محبت کا مادہ رکھا ہے، تو عشق و محبت کی وجہ سے انسان نے اس امانت کو قبول کیا، اس لیے قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ تو انسان نے سوچا اللہ جل شانہ جب یہ بار امانت ہمارے حوالے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو حملہ الانسان، انسان میں چونکہ عشق و محبت کا مادہ تھا، اس کی وجہ سے انسان تیار ہوا۔ عاشق معشوق کی ہر بات مان لیا کرتا ہے، معشوق کی طرف سے اشارتاً کوئی حکم ملے تو عاشق اس میں تاخیر نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں،
وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ معشوق کا حکم ہے اور اس کو پورا کرنا۔ تو حملہ الانسان، انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بہت بڑا ظالم بھی ہے اور بہت بڑا جاہل بھی۔ ظالم اسے کہتے ہیں جس میں عدل کی صلاحیت ہو، عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی استطاعت ہو اور عدل نہ کرے، اسے ظالم کہتے ہیں۔ جاہل اسے کہتے ہیں جس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، استعداد ہو، دیکھیں دیوار کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیوار میں صلاحیت ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کی۔ دیوار کو ہم اندھا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس میں صلاحیت اور استطاعت ہی نہیں ہے دیکھنے کی۔ تو ظالم اسے کہیں گے جس میں عدل و انصاف کرنے کی صلاحیت، قوت، طاقت ہو اور اس کے باوجود بھی عدل و انصاف اختیار نہ کرے۔ جاہل اسے کہیں گے جس میں علم حاصل کرنے کی استعداد ہو، صلاحیت ہو اور حاصل نہ کریں، اسے کہا جائے گا کہ یہ جاہل۔ یہی وجہ ہے، روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آ تاکہ میں اس سے انسان کو پیدا کر سکوں۔ جبریل علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے، لیکن جب نیچے آئے زمین رونے لگی، زمین نے منت سماجت کی، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا اور مٹی دینے سے انکار کر دی۔ جبریل علیہ السلام زمین کی منت سماجت سے متاثر ہو کر واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ میکائیل علیہ السلام کے سامنے بھی زمین نے یہی منت سماجت کی کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس مٹی سے انسان نے بننا ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، افضل المخلوقات ہے، جو کہ تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہے، برتر و بالا ہے۔ لیکن اگر انسان نافرمانی کرے گا، اگر انسان سرکشی اختیار کرے گا تو پھر اس انسان کو جہنم میں بھی تو ڈالا جائے گا نا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا جز جہنم میں جلے، اس لیے زمین نے انکار کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسرائیل علیہ السلام زمین کی منت سماجت سے متاثر نہ ہوا بلکہ زبردستی ایک مٹھی مٹی لے کر چلا گیا۔ پھر خالق کائنات نے ارواح قبض کرنے کی ڈیوٹی بھی اسرائیل علیہ السلام کی لگائی، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام ہی سبب بنا تھا۔ تو پھر اس جسد عنصری کو زمین میں ملانے کی ڈیوٹی بھی اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کی، روح قبض کرنے کا حکم اسرائیل علیہ السلام کو دیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مقصد تخلیق انسانی اللہ تعالیٰ کی عبادت، لیکن آج ہم اپنا مقصد بھول گئے، اپنا مقصد ہمیں یاد نہیں رہا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس
جو مال و دولت ہے، جو حکومت ہے، سلطنت ہے، جو جائیداد ہے، حسن و جمال ہے، علم ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا۔ تو بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جو فنا ہونے والی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر ترجیح دے۔ تو باقی رہنے والی چیز کو اختیار کرنا چاہیے، اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا چلو وما علینا الا البلاغ۔